السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو پیڈاگوجی کے ان 30 سب سے اہم الفاظ کی جو آپ کے امتحان میں کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا کام کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ معلومات خاص آپ کے لیے ہی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر امتحان دینے والوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن آج ہم انہیں اتنی آسانی سے سمجھیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ مضبوط کرنے کا مطلب ہے پورے نمبر پکے کرنا۔ ہم نے ان تمام الفاظ کو آپ کی آسانی کے لیے کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم شروع کریں گے استاد کی منصوبہ بندی سے، پھر طالب علم کی نفسیات کو جانیں گے، اس کے بعد سیکھنے کے عمل کو دیکھیں گے اور آخر میں مکمل نشو و نما کے اہم تصور پر بات کریں گے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے استاد کی منصوبہ بندی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک کامیاب کلاس روم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک استاد کے لیے بلو پرنٹ کی طرح ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تدریسی منصوبہ بندی، یعنی لیسن پلاننگ۔ سیدھی سی بات ہے، کلاس میں پڑھانے سے پہلے جو پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تدریسی مقاصد، یعنی انسٹرکشنل آبجیکٹیوز۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گولز ہیں جو آپ ایک سبق کے آخر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے تدریسی حکمت عملی، یعنی ٹیچنگ اسٹریٹجی، مطلب پڑھانے کا وہ سمارٹ طریقہ جو آپ چنتے ہیں، جیسے کہ گروپ ڈسکشن کروانا یا کوئی پروجیکٹ دینا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سمیع و بصری آلات یا آڈیو ویژول ایڈز، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ مزیدار ٹولز ہیں جیسے چارٹس، ویڈیوز یا ماڈلز جو سیکھنے کو دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ پھر ہے تدریسی مواد، یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل۔ اس میں کتابیں، ورک شیٹس، مطلب ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو پڑھانے میں استعمال ہو۔ تدریسی ماحول یا لرننگ انوائرمنٹ کا مطلب ہے کلاس کا پورا ماحول کیسا ہے، کیا وہاں بچے خوشی سے سیکھتے ہیں۔ اور آخر میں تدریسی عمل، یعنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس۔ یہ استاد اور طالب علم کے بیچ علم کے لین دین کا پورا پروسیس ہے۔ اچھا، تو پلاننگ تو ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے طالب علم کے لیے۔ تو اب ذرا طالب علم کے ذہن کی دنیا میں چلتے ہیں اور اس کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے طالب علم کے ذہن کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذہانت، یعنی انٹیلیجنس، سوچنے، سمجھنے اور مسئلے حل کرنے کی قابلیت۔ پھر آتا ہے استعداد، یعنی ایپٹیٹیوڈ۔ یہ کسی خاص کام کو سیکھنے کا قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے، جیسے کسی کی ریاضی اچھی ہوتی ہے، کسی کی ڈرائنگ۔ رجحان، جسے ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ طالب علم کی اپنی پسند اور دلچسپی ہوتی ہے۔ اور توجہ، یعنی اٹینشن، کسی ایک چیز پر دھیان لگانے کی صلاحیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ذہن معلومات کو پروسیس کیسے کرتا ہے۔ یادداشت یا میموری کا مطلب تو صاف ہے، سیکھی ہوئی بات کو یاد رکھنا۔ تصور سازی، یعنی کانسیپٹ فارمیشن، وہ پروسیس ہے جب ہمارے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز اور کانسیپٹس بنتے ہیں۔ اور سب سے اہم، تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ۔ اس کا مطلب صرف رٹا لگانا نہیں، بلکہ گہرائی میں جا کے سوچنا کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، سیکھنے کا عمل۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل ایکشن ہوتا ہے، یعنی کلاس روم کے اندر، جہاں علم کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، تعلیم کے دو بڑے انداز ہیں۔ ایک ہے فعال تعلیم، یعنی ایکٹیو لرننگ، جہاں طالب علم خود حصہ لیتا ہے، سوال کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے غیر فعال تعلیم، یعنی پیسیو لرننگ، جہاں وہ زیادہ تر بس چپ چاپ سنتا رہتا ہے۔ اور آج کل کی جدید تعلیم کا سارا زور فعال تعلیم، یعنی ایکٹیو لرننگ پر ہی ہے۔ طالب علم کئی طریقوں سے سیکھتے ہیں، جیسے مشاہدہ، یعنی آبزرویشن، چیزوں کو غور سے دیکھ کر سمجھنا۔ تجربہ یا ایکسپیریمنٹ، یعنی خود کچھ کر کے سیکھنا، جو سائنس میں بہت ضروری ہے۔ مسئلہ حل کرنا، یعنی پرابلم سالونگ، جہاں علم کو اصلی زندگی کے مسئلے حل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خود سیکھنا، سیلف لرننگ، مطلب خود سے پڑھنے اور سیکھنے کی عادت ڈالنا۔ چونکہ ہم اردو پیڈاگوجی کی بات کر رہے ہیں تو زبان سے جڑے یہ دو لفظ تو بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا ہے زبان آموزی، یعنی لینگویج لرننگ۔ یہ زبان سیکھنے کا باقاعدہ عمل ہے۔ اور دوسرا ہے لسانی مہارت، لنگوسٹک کمپیٹنس۔ اس کا مطلب ہے زبان کے اصولوں اور اس کے استعمال پر پوری کمانڈ حاصل ہونا۔
اور لیجئے اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، مکمل نشوونما۔ یاد رکھیے، تعلیم کا مقصد صرف امتحان پاس کروانا نہیں بلکہ ایک بہترین اور مکمل انسان تیار کرنا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ رہنمائی یعنی گائیڈنس، جس میں طالب علم کو کیریئر وغیرہ کے لیے صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے۔ مشاورت یا کاؤنسلنگ میں اس کے ذاتی یا جذباتی مسائل پر بات کی جاتی ہے۔ اخلاقی تعلیم، مورل ایجوکیشن، یعنی اچھے برے کی تمیز سکھانا۔ اور سماجی ترقی، سوشل ڈیولپمنٹ، یعنی معاشرے میں دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا سکھانا۔ اور یہ رہے آخری چند الفاظ، جذباتی ترقی یعنی ایموشنل ڈیولپمنٹ، اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا سکھانا۔ ذہنی ترقی، مینٹل ڈیولپمنٹ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بڑھانا۔ ہم نے سابی سرگرمیاں یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے کھیل کود اور تقاریر جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ شخصیت بناتی ہیں، اور ان سب کا نچوڑ ہے ہمہ جہتی ترقی یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ، مطلب بچے کی ہر طرح سے مکمل ترقی۔ تو یہ تھا ہمارا 30 اہم الفاظ کا سفر۔ چلیے ایک بار جلدی سے نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور یہ سب چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ استاد کی منصوبہ بندی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ طالب علم کی نفسیات کو سمجھنا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بچے کو کیسے پڑھانا ہے۔ سیکھنے کا عمل وہ میدان ہے جہاں یہ ساری تھیوری پریکٹیکل بنتی ہے، اور ان سب کا آخری مقصد ایک ہی ہے، مکمل نشوونما۔ ایسے لوگ تیار کرنا جو صرف پڑھے لکھے نہ ہوں بلکہ اچھے انسان بھی ہوں۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری لسٹ آپ کو PDF کی شکل میں مل جائے تو بس نیچے کامنٹ میں PDF لکھ دیں، اور ہاں، روزانہ CDT اردو کے نوٹس کے لیے ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کی تیاری کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔